بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی گزٹ نے ایک خبر دی جناب، اور بڑی اچھی خبر ہے آئی مسٹ سے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سعودی عربیہ نے جو سٹرائکس کی ہیں وہ ایران بیکڈ ملیشیا پر عراقی سٹیٹ کے اندر انہوں نے فائر کیے تھے، اور صرف ان جگہوں پہ فائر کیے ہیں، ان جگہوں پہ جناب انہوں نے ہٹ کیا ہے جو کہ ایران بیکڈ ملیشیاز ہیں، ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، انہوں نے عراقی سٹیٹ کو ہٹ نہیں کیا۔ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ عراقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سعودی عربیہ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہیں اور ہم نے کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا، لیکن وہاں سے جو چیزیں ملیشیا جو بیک جو سٹرائکس ملیشیا کو جو بیک کر رہے تھے جو لوگ یا ملیشین ٹارگٹس تھے، ان کو صرف اور صرف ہٹ کیا گیا ہے۔ کلیئرٹی کے ساتھ سعودی گزٹ نے یہ جناب دی ہے خبر، اور انہوں نے کہا جناب کہ ان کی جو کیپیبلٹیز تھی ملیشیا کی ان کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عراقی عوام کے ساتھ سعودی عربیہ کا کوئی ایسا کوئی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ان سے کوئی ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ عراقی عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ کا، یہ سعودی گزٹ کہہ رہا ہے کہ جناب عراقی عوام کے ساتھ ان کو کوئی ایشوز نہیں ہیں، لیکن وہاں سے جو ملیشیا کی جو کیپیبلٹیز تھیں، جو ان کی جناب جو وہاں سے ٹارگٹس، ان کو صرف اور صرف ہٹ کیا گیا ہے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سعودی گزٹ نے یہ جناب خبر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس کی طرف آنا چاہوں گا، اور انٹرنل پالیٹکس پہ پچھلے 4 سال سے تقریباً 4 سال سے میرے ہی شو میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان بار بار اس چیز کا ذکر کرتے رہے، بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے، بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ سسٹم جو ہے کلیپس کر گیا ہے، سسٹم جو ہے اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن ایز سچ کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ لیکن اب جناب محسن نقوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، اور اس پہ جناب اس کے بعد میرے خیال میں سب کو خیال آنا شروع ہو گیا، اور شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی میرے خیال میں یاد آئی ہوگی، کیونکہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب بڑی دیر ہو گئی، جناب وہ کہتے ہیں نہیں بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، خیر اینی ویز انہوں نے جناب کہا کہ یہی چیزیں میں بار بار کہہ رہا تھا، پچھلے 4 سال سے کہہ رہا تھا کہ جناب پورے خطے میں، پورے ریجن میں گیس ہو، بجلی ہو، اور جناب جتنی یوٹیلیٹیز ہیں ان کے جناب قیمتیں زیادہ ہیں پاکستان کے اندر۔ جب یہ قیمتیں زیادہ ہیں تو کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے، اور کون جناب انٹرنیشنلی اپنے آپ کو وائبل بنائے گا کہ وہ کمپیٹ کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر؟ کوئی پروڈکشن ایسی کون کرے گا جب اس کو اتنی مہنگی چیزیں یہاں پہ ملیں گی؟ پالیسیز نہیں بنائی گئی، ایز سچ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ پالیسیز نہیں بنائی گئی، اور میں بھی بار بار کہتا رہا کہ جناب ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی جو یو اے ای سے لوگ اپنا سرکال کے جا رہے تھے، انہوں نے جناب کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا پیسہ یا اپنی انویسٹمنٹس یا اپنا کاروبار جو ہے ان کو جناب شروع کریں، اور اس وقت ایک کلیئرٹی کے ساتھ اگر یہاں پہ چیزیں سامنے آ جاتی کہ جناب وہ لوگ اپنا پیسہ یہاں پہ لے کے آئیں، جو بھی 1%، 1.5%، 2% ٹیکس حکومت چاہتی ان سے لے لیتی، لیکن ان کو یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے ایک جناب مواقع یہاں پہ مہیا کرتی تو میرے خیال میں بہت بہتر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو ری سیٹ اگر کہا جائے اس کی اشد ضرورت ہے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ یس وی نیڈ اے ایڈمنسٹریٹو ری سیٹ ایسیپ، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ ری سیٹ ہونا چاہیے۔ صوبوں کی بھی بات شاید خاقان عباسی کرتے رہے، بار بار کرتے رہے کہ جناب ایڈمنسٹریٹولی رن کرنے ہیں اگر آپ نے اس ملک کو تو جناب صوبے بنانے چاہیے، صوبے کہہ دیں، یونٹ کہہ دیں، جو دل کرتا ہے اس کا نام رکھ دیں، لیکن آپ کو جناب ایڈمنسٹریٹولی رن کرنے کے لیے اس ملک کو یہ چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی اس طرف نظر نہیں گئے۔ لیکن اب میرے خیال میں اس چیز کی جناب ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور ریئلائزیشن یہ ہے کہ جناب اس کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ شاید خاقان عباسی صاحب کو میں نے ایک مرتبہ پھر تکلیف دی ہے۔ شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بہت شکریہ۔
ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स, और जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, सूबे बनाए, जैसे मर्जी करें, लेकिन बनाए। हूँ बड़ी देर बाद लोगों को ख्याल आया कि जनाब सही कह रहे सन। ना तुसी मेरी गल मन्नी है ना किसी और मन्नी है। मैं तो बंदा मैं बना नहीं सकता था सूबे। इस तो अलावा देखिए, इसके अलावा कोई और बात है तो बता दे जो हाल है मुल्क का। अब मुश्किल ये है कि हम ना पार्लिमानी इक़्तिदार को समझते हैं, ना जमहूरी को, ना हुकूमत कैसे चलती है। माज़रत के साथ वज़ीर दाखिला को कोई इख्तियार नहीं है कि ये स्टेटमेंट दे, ये सही हो या गलत हो। क्यों नहीं है? वो कैबिनेट के मेंबर है, तो जब कैबिनेट का मेंबर बात करता है वो रिफ्लेक्शन होती है कैबिनेट की सोच की या कैबिनेट के फैसलों की। उनको इख्तियार है बात करें, पाकिस्तान के शहरी हैं, इस्तीफा देकर बात करें। क्यों? Why? फिर बात होगी ना, वरना आपने करनी है, आप तो इक़्तिदार में हैं, आप जाएं मसले को हल करें। जो आप बात कर रहे हैं जाएं उस पर कैबिनेट में बात करें, उनको कायल करें, असेंबली में लेकर आएं, उनको कायल करें, इसको हल करें मामले को। ये क्या एक मसला हल हो जा रहा है तो फिर एक नवा भी नहीं मैं हल होने नहीं जा रहा ना। आप हल क्यों नहीं करते? बातें करने का क्या मकसद है? अगर निज़ाम मरसूद है तो निज़ाम से बाहर निकल आए। हम निकल आए हैं ना, हमें यहाँ से बहुत पहले पता था ये फरसूदा है। निकल आए बाहर, फिर बात करें। काबीना में रहना है, काबीना को कायल करें कि भाई ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ये चेंजेस चाहिए। हो सकता है नकवी साहब जनाब कायल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कायल किसको कर रहे हैं? 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं, दोनों मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, PMLN भी मुखालफत कर रही है इस बात की और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। अगर दोनों जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, बड़ी पार्टीज, वो इसकी मुखालफत कर रही हैं, तो फिर आपके ख्याल में कोई सारा सेटअप जो है, कोई नया सेटअप आके इन चीज़ों को करेगा ताकि पार्टीज के स्टेक ना हो और वो लोग आके ये फैसले करें, या हाउ विल इट वर्क? वो लोग कैसे आएंगे? अवाम की नुमाइंदगी से आएंगे, कैसे आएंगे? मुझे नहीं पता, तुसी दसो, मैं मुझे नहीं पता ना। इसलिए आज आपको मुल्क में डायलॉग चाहिए। ये डायलॉग के जरिए आ सकता है। जो आज लोग इक़्तिदार में हैं वो तो नहीं चाहते, उन सब की रोजगार इससे वफाद इससे। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनको अगर बिठाया जाएगा एक टेबल पे तो वो उसमें मान जाएंगे? जी, वो बैठना पड़ेगा ना। चले बैठ भी जाते हैं, ना अपनी मर्जी से आए हैं ना मर्जी से जाएंगे। जब उनको हुकूमत जाती नजर आएगी तो बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज हंकी डोरी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हुकूमत जाती नजर आएगी तो बैठ जाएंगी। तो एज ऑफ नाउ हुकूमत कहीं नहीं जा रही? हुकूमत एक दिन में जा सकती है। ये हुकूमत अपनी ताकत पे नहीं आई हुई, ये अवाम के वोट से नहीं आई, तो जो लाते हैं वो ले जा भी सकते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़े अरसे से इस पर हम बहस भी करते रहे हैं कि जनाब पूरे रीजन में पाकिस्तान में गैस हो, बिजली हो, जनाब यहाँ पे कीमतें ज़्यादा हैं। टैक्स की बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात आज भी रेज़ की कि टैक्स कलेक्शन की बात आपने रेज़ की, क्योंकि देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट, लोग नहीं देते, टैक्स कलेक्शन नहीं होती है सच। सो टैक्स के लिए क्या फार्मूला क्या है? कि फार्मूला आपके पास है कि मैंने आज भी बताया कि हर पाकिस्तानी शहरी, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द 60,000 रुपया टैक्स साल का देगा, दे रहा है। अच्छा, ये टैक्स आज से 4 साल पहले 30,000 हुआ करता था, ठीक है, आज 60,000 है, ठीक है। 40,000 अरब रुपए का नया कर्जा ये हुकूमत ले चुकी है। जब ये आए थे 45,000 अरब था, आज 85,000 अरब हो गया, ठीक है। टैक्स के बाद हर पाकिस्तानी की जेब से 60,000 रुपया निकालने के बाद जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी 60,000 रुपया देगा, ठीक है। ये आज हालत है हमारे मुल्क की, और फिर भी मुल्क नहीं चल रहा। तो इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये निज़ाम नाकाम हो गया। बिल्कुल वो सही फरमाते हैं वज़ीर दाखिला साहब, बिल्कुल सही कहते हैं। तो शुक्र है किसी गलती तो मनने होती नहीं, मैं तो पहले से, मैं तो खुद ये कहता हूँ, वज़ीर दाखिला नहीं गलते, लेकिन उनको इख्तियार नहीं है ये बात करने का। काबीना में रहना चाहते हैं तो काबीना में जाके बात करें, बात करें, हम उनके साथ हैं। अमर महमूद साहब भी यही बात कर रहे हैं, एक और काबीना के मेंबर भी यही बात कर रहे हैं, अलीम साहब, और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ सूबों की नहीं है, बात एक बहुत बड़े रिफॉर्म की है। सूबा एक बहुत छोटा हिस्सा है। सूबे तो ठीक है, वो तो एक छोटी चीज़ है। उसके अलावा जनाब टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए, और कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए? रूल ऑफ लॉ वो स्टार्ट है। जब रूल ऑफ लॉ आप इस्टेब्लिश कर लें, आपको सब रिफॉर्म्स कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। आपके यहाँ तेल निकल आए ना,
ہر پاکستانی کے حصے 10,000 بیرل آ جائے پھر بھی نہیں چلے گا. قانون نہیں ہے. جس ملک میں جس ادارے میں قانون نہیں ہوتا وہ نہیں چل سکتا. سو رول آف لا بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 رول آف لا ہو. امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں, کریٹیکل ہے. کریٹیکل ہے. اچھا, وہ پہلا سٹیپ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا آپ جو مرضی کر لیں, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا, اس پہلے سٹیپ پہ جانے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے سارے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا. میں سمجھنا چاہ رہا کہ یو نو وین پارٹیز ول سٹ, چلے پارٹی ہیڈز جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو بٹھا دیا جاتا ہے, چلے ایسے. نہیں, وہ بعد میں بیٹھیں گے نا. ہاں, رول آف لا تو اسٹیبلش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا چلے, رول آف لا آ گیا, اس کے بعد رول آف لا ہے, اس کے لیے آئین پڑھنا پڑے گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے آئین. اچھا, اس کا نام آئین. اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں کہ آپ کا ملک اس مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اچھا, جو خامی ہے اس کو دور کریں, اچھا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی ملک کیا ہے. تو آئین میں اگر چینجز کرنی پڑے تو گھبرائی تو نہیں ہے؟ جی, چینجز کر لیں. فنڈامنٹل رائٹس دے دیں نا. فنڈامنٹل رائٹس میں چینجز تو نہیں کر سکتے نا. یہ وہ بھی چینج کر دیں گے کہ میں مبشر صاحب میں گل نہیں کرن دینی, شاید حفاظتی شو تے نہیں آن دینا, تقریر نہیں کرن دینی, جلسہ نہیں کرن دینا. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ نے وہ لیے ہوئے. تو رول آف لا امپلیمنٹ کرنا ان لوگوں کے لیے جن کا مفاد کچھ اور ہے بڑا مشکل کام ہے, ناممکن کام ہے. رول آف لا ان کے مفاد کو کاٹتا ہے. آج ہمارا ملک تو لیٹس چینج دی کانسٹیٹیوشن نا, اس کے اندر چینجز لے آتے ہیں. چینجز نہیں, فنڈامنٹل رائٹ کو چینج چلے فنڈامنٹل رائٹس تو ہو گیا نا, اس کے علاوہ میں بات بہترین کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا. کانسٹیٹیوشن میں خرابی جو ہے وہ جو ہم نے ترامیم کی ہوئی ہے وہ ہے. مطلب آپ کے خیال میں جناب 26ویں ترمیم, 26ویں 27ویں, اس سے پہلے بھی ان کو ری وزٹ کر لیں. ہاں, جو بھٹو صاحب نے بھی کی تھی جی 7, ان کو بھی ری وزٹ کر لیں. اچھا, 7 وہ بھی ری وزٹ جی کریں. ساری بہت بڑی گل کریں. اچھا, 7 ری وزٹ وہ کریں جو بھٹو صاحب نے ترمیم کی تھی, اس کے بعد 18ویں بھی کریں, اس میں بھی ترمیم, 26ویں بھی کریں. بالکل. تو 28ویں اگر آ رہی ہے تو اس کو نہ آنے دیں. کون روک سکتا ہے آپ کو؟ لے آئے, وہ بھی خرابی ہوگی. دیکھیں, جو ترمیم آپ نے کی ہے اپنی سہولت کے لیے, اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. 8ویں ترمیم کیا تھی کہ ضیاء الحق صاحب کی باتوں کو کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. صرف 8ویں ترمیم یہ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں مارشل لا نہیں ختم کروں گا. مجبوری آپ نے کر دی. اس قسم کی جو باتیں ہیں آئین میں ختم کر دیں. جو اوریجنل آئین تھا 73 والا, اس کو اس پہ امپلیمنٹ کریں, ملک چل پڑے گا. آج بھی وقت ہے. اچھا, صوبے جو ہے وہ کس طرح بنائے جائیں؟ صوبے آپ کی مرضی ہے. دیکھیں, صوبے بنانا سب سے پہلے تحفظات دور کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور تحفظات اس وقت دور ہوں گے جب ملک میں رول آف لا ہوگا. اچھا, رول آف لا کے بغیر صوبے نہیں ہوں گے, کیونکہ جو لوگ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کریں گے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے. وہ اپنی سیاسی زور بھی استعمال کریں گے, حکومتی زور بھی استعمال کریں گے, پیسے بھی لگائیں گے کہ جناب یہ نہ ہو سکے, اور انتشار ہوگا ملک میں. تو آپ نے پہلے رول آف لا کرنا ہے. اور سب سے پہلے رول آف لا کس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ اپنے اوپر. جو لوگ حکومت میں ہیں, جو لوگ اقتدار میں ہیں. پاکستانی شہری برابر ہے. آپ نے جو جس ادارے میں مرضی ہوں آپ برابر ہیں. آپ کو برابر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. قانون آپ پہ بھی آئے گا, آپ قانون سے باہر نہیں ہو سکتے. پھر جا کر ٹیکس آپ نے دینا ہوگا, جو مرضی آپ ہے. ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کو CNIC سے لنک کر دیں. اچھا, ہر 1 روپے کی ہو یا 1 خرب کی ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی. انویسٹمنٹ بھی آئے گی جب ملک میں قانون ہوگا. جب قانون نہیں ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ ساری جو پرائس ہائیک ہے یوٹیلیٹیز کی, یہ بھی آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی یا کیا ہوگا؟ اس میں وقت لگے گا. اس میں وقت لگے گا. تو وقت لگے گا تو پھر انویسٹمنٹ میں اور یہ وقت لگے گا. یہ نہیں, وہ جو آپ جن کو آپ نے دینی ہے ان کو بجلی آپ دے سکتے ہیں, آج بھی سستی دے سکتے ہیں. اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑے گی. اچھا, مطلب ان کو فوری طور پہ آپ دے سکتے ہیں؟ جی, آپ بالکل دے سکتے ہیں. جو انویسٹر ہے وہ پیسے لے کے اس کو بجلی سستی دے آپ کی پالیسیز ایسی ہوں جس میں ذاتی مفاد سے جب باہر نکلیں گے, جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جا کے یہ معاملہ درست ہوگا. اور یہ تکلیف دہ کام ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں آپ جادو کی چھڑی نہیں ہے, تکلیف ہوگی, ایک مشکل راستہ ہے.
یہ آپ سینکڑوں ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکال کر عوام کی جیب میں ڈال رہے ہوں گے، وہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ اس لیے ذرا مشکل آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ رول آف لا جب ایک ملک میں قانون ختم ہو جائے اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. بجلی کیسے آپ سستی کر کے دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے یہاں پہ، یا کوئی یہاں پہ فیکٹری بجلی سستی کر کے دے سکتے ہیں کیسے؟ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال، میرے کوئی ٹھوس نمبرز نہیں ہے، میں لیکن میکرو نمبر، آپ کے پاس 4 دنیا کے سب سے بڑے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو LNG لانے دیں، ٹھیک ہے. ان کو کاسٹ کے اوپر جو کاسٹ اس ٹرانسپورٹیشن کی ہے ان پاور پلانٹ تک لے جائیں، ٹھیک ہے. اور ان کو استعمال کرنے دیں. کاسٹ کے اوپر؟ جی کاسٹ نہیں، جو ایکچوئل کاسٹ ہے اچھا اس کے اوپر. اچھا. آپ نے ہر جگہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ کاسٹ ایڈ کی ہوئی ہیں. گیس چوری ہو رہی ہے شہر کے اندر، میں بیٹھا ہوں ہائی پریشر پائپ لائن پہ، کوئی چوری نہیں ہے، وہی 0.5% 0.25% جو کمپریشن کاسٹ ہے وہ مجھے پے کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے 18% دو. پھر میں نے بجلی ویل کرنی ہے، میرا پلانٹ اس جگہ سے دور ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جو سارا نقصان شہر میں ہو رہا ہے وہ بھی میرے حوالے کرو. بھئی وہ میری غلطی تو نہیں ہے نا، میں تو یہاں سے بجلی بنا کر یہاں لے جانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ جو سارے شہر ہیں نا باقی ڈسکو میں، وہ تو 25% چوری کر رہے، تم جو چوری کا حصہ بن جاؤ ہمیں دو. تو اس لیے آپ کو یہ سب چیزیں ذرا بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو پھر نیب ہے، کوئی جو شخص یہ فیصلہ کرے گا نیب پکڑ کے لے جائے گی. مجھے کسی نے پوچھا، میں نے کیا ہے یہ کون ذمہ دار ہے، میں نے کہا سارے ذمہ دار ہیں. اور نیب جو ہے نا، نیب کو ایک ذمہ داری دے، یہ پتہ کرے کہ ملک میں ایماندار کون ہے جو پیسے نہیں کھا رہا. ٹھیک ہے، نیب کی ذمہ داری یہ لگائے کہ اس کو ڈھونڈے. اچھا، یہ پیٹرول پرائسز کا کیا ہوگا؟ جس طرح ابھی جو پیٹرول پرائسز روزانہ کے حساب سے جس طرح منڈی کھل دی وہ لگ رہی ہے، یار یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بیوقوفی میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنی یا دیکھی. بھئی آپ کا بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. ڈیلی پرائس کیسے آپ سارا نظام تباہ کر دیے. میرا رات کو 10 بجے ٹینکر آتا ہے، ٹھیک ہے، میں خریدتا ہوں 300 روپے فی لیٹر پہ. حکومت رات کے 12 بجے نہیں یہ پیٹرول تو ہو گیا جناب 290 روپے، میری چھٹی ہوگی نا. ہمیشہ ہر پرائس مقرر کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں. یہاں پرائم صاحب کہتے ہیں 13 روپے سستی میں کر دی ہے. یہ آپ نے تو کر دیا، 10,000 15,000 لیٹر لے کے جو آیا تھا اس کی تو چھٹی ہو گئی نا. یہ عجیب سوچ ہے. ڈی ریگولیٹ کر دیں، دنیا پوری ڈی ریگولیٹڈ ہے، نکل جائے اس کام سے، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ دنیا میں یہی ہے ڈی ریگولیشن ہے، بس بات ختم. تو ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پھر اس پہ پرائسز جناب پھر آپ مرضی سے جناب کمپنیز رکھیں. جی کمپنیز رکھیں گی جیسے باہر ہوتا ہے. جی پوری دنیا میں ایسے ہر گھنٹے بعد 2 جو مرضی وہ چینج کرتے رہیں، جو مارکیٹ دے گی. اچھا، دوسرا مطلب کہ اس کو مطلب آپ کے خیال میں آپ نے جو طریقہ بتایا، پہلے رول آف لا، پھر اس کے بعد سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو ہے وہ بیٹھے، سارے بیٹھے، ٹھیک ہے، ڈسکشن یہ ہو کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے. یہ نہیں ہو کہ مجھے کون سی کرسی ملے گی. یہ میں حقیقت سے کہتا ہوں 5-10 سال کرسیاں علیحدہ کر دیں، صرف یہ فیصلہ کریں کہ ملک کا نظام کیسے چلے گا، کیا ریفارمز چاہیے، کیسے امپلیمنٹ کریں گے. ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ جس پیج پہ آپ تھے، جو ہم نے ہائیبریڈ پیج پہ رہا تھا، وہ تو ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا محسن پکڑنا تو محسن نقوی صاحب کو پکڑے، بھی پکڑا گے. انہوں نے کیا کہ نظام فرسودہ ہے، اتباع ہے. تو کل سب کہہ رہے تھے کہ نظام اس سے تو بہتر نظام ہی کوئی نہیں ہے ہائیبریڈ نظام سے. اچھا، پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی رہے گی؟ یہ آپ کی یہ ڈیبیٹ کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کو کسی اور نظام میں چلانا مشکل ہے. تو پارلیمنٹری فارم آف پارلیمنٹری یہ میرا سوچ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہے. وہ کہتے نہیں ایک صدر الیکٹ ہو پورے ملک سے. میرے نظر میں ایک تبدیلی اس میں کر دیں. ایک تو جو صوبائی حکومتیں، سب سے بڑا مسئلہ صوبائی حکومتوں میں ہے، کیونکہ وہاں بیوروکریسی نے اور پالیٹکس نے مل کر ان کو ایک فیوڈم میں کریٹ بنا دیا ہے.
ایک ساورن بن گئے, وہ بادشاہ بن گئے, چیف منسٹر بادشاہ ہے. جو منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں یہ ڈائریکٹیو ہے. وفاق میں اس طرح نہیں ہے. وفاق میں آپ سارا دن بولتے رہے, کوئی ڈائریکٹیو نہیں ہوتا, سمری ہوتی ہے جو کیبنٹ گروپ کرتی ہے. وہاں پہ جو لفظ نکلتا ہے. مجھے آج فیصل آباد سے ایک شخص کا فون ہے, اس نے کہا جی ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ فیصل آباد صوبہ بن جائے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہاں 82 ارب روپے کا ایک بس کا ایلیویٹڈ بس کا منصوبہ بن رہا ہے, جس سے سڑکیں سکڑ جائیں گی اور ٹریفک کے مسئلے اور بڑھ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ اس 82 ارب کی جگہ اگر یہ یہاں پر آپ شہر میں کوئی 30-40 انڈر پاس یا اوور پاس بنا دیں تو سارے شہر سگنل فری ہو جائے گا, تو بسیں بھی اسی سڑک پہ چلیں گی, تو سارا شہر چلتا رہے گا. اس نے کہا ہمارا اپنا اگر صوبہ ہوتا تو ہم یہ کام کرتے, لیکن چونکہ یہ حکم لاہور سے ڈائریکٹیو آ رہا ہے تو اب سب اس پہ کر رہے ہیں, ڈائریکٹیو کر رہے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس صوبے کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, بس ڈائریکٹیو آ گیا جی. میں نے ایک مثال دی آپ کو, میں اس طرح کی 100 مثالیں آپ کو اور دے سکتا ہوں. آپ یہ دیکھ لیں, لاہور میں فی کس جو خرچہ ہے وہ لودھرا سے 29 گنا ہے. لودھرا بھی پنجاب کا حصہ ہے, پاکستان کے شہری ہیں. لاہور بھی پنجاب کا حصہ ہے, پاکستان کے شہری ہیں. پنجاب حکومت کا خرچہ فی کس لودھرا میں 29 گنا کم ہے. کسی کو مثال ہوتے کے پی دی بھی دے دیو نا. کے پی میں یہی حال ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. وہاں جائیں پشاور میں زیادہ ہوگا, نوشہرہ میں زیادہ ہوگا, مردان میں زیادہ ہوگا, ڈی اے خان میں کچھ نہیں ہوگا. سندھ میں یہی حال ہے, کراچی میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, سڑکیں تباہ ہے, نہ پانی ہے, کچھ نہیں ہے, بیٹھے. اور مزے کی بات ہے کراچی میں سندھ میں برابری ہے, وہ دیہی سندھ میں بھی یہی حال ہے. ان کو یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں کہ نہ دیہی سندھ میں کام کرتے ہیں نہ شہری میں کرتے. نہیں لیکن جی گل تھی دس رہے نا وہ اس طرح ہونا لگتا نہیں. کنسنسس آپ کریٹ کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. میں اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اگر میں بات کروں اور پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے اسٹیکس ہیں نا, وہ کیسے وہ اسٹیکس ختم کرنے پڑیں گے نا. کیسے اب عوام کے پریشر میں ختم ہو جائیں گے. عوام کے پریشر میں, اچھا, جن کو ہم کاکروچ سمجھتے ہیں, جو انڈیا میں ایک لفظ میں آگ لگ گئی, یہ جمہوریت ہوتی ہے. جو آپ جمہوریت کو دبائیں گے پھر لوگ بولنے کے قابل نہیں رہتے. جب فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے لوگ بولنے کے قابل نہیں رہتے, عدالتیں نہیں ہوں گی لوگ بول نہیں سکتے. یہ دبتا رہتا ہے, پھر پھٹ جاتا ہے ایک دن, وہ خرابی بڑھتی جاتی ہے. جب حکمرانوں کو یا وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں نظام کو, جن کا مفاد ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں نہ عدالت ہے, نہ قانون ہے, نہ کوئی آئین ہے, بس ٹھیک ہے ہماری طاقت ہے, ہم آج استعمال کریں گے. اچھا, so it's a tedious job, it's a difficult job. جی بالکل. دیکھیں 78 سال کی خرابیاں ایک دن میں دور نہیں ہوں گی. چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے, جب آپ اس کو تباہ کر دیں تو اس کو واپس کھڑا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. It's going to take a while. جی. اور ویسے بھی جو آپ جیسے جو باتیں کر رہے ہیں, آخری دفعہ کدو ملے سے تسی محسن نقوی صاحب کو؟ نہیں, میری محسن نقوی صاحب سے ایز اے وزیر کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. اس سے پہلے جب وہ 24 نیوز اور اس کے, تو اس وقت 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی تاڑے جو خیالات ہیں نا وہ بالکل ملتے جلتے ہیں. کیونکہ تسی تو پچھلے 4 سالوں تو کئی آ رہے ہو, اتھی آ کے کہہ رہے ہو, اتھی بہ کے کہنے پہ. تو میں تو نہیں بڑا سمجھایا, تو نہیں سمجھے ہوتے. میں تو سمجھایا لیکن میرے کو اختیارات نہیں, میں صرف بول سکتا, سجیشن دے سکتا. بھائی آج محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ فرق ہے نا میرے بات کرنے میں, آپ کے بات کرنے میں, ان کے بات کرنے میں. چلے ٹھیک ہے. شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو لسن ٹو یو اینڈ ٹو ہیو یو. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کر لیں. جناب ٹرمپ جو ہے ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پوری اسٹرینتھ کے ساتھ, پورے جناب فورس کے ساتھ میں ہٹ کروں گا ایران کو,
اور کیونکہ ایران جو ہے وہ بات نہیں سنتا اور وہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جھوٹ بولتا ہے ایران. دس از واٹ ٹرمپ سیز. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جناب ایک ہفتے کے بعد وہ فل سٹرینتھ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ہٹ کریں گے. اور کیا ایران کے اندر اتنی سخت موجود ہے، کوئی اتنی جناب اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اس کے اندر جناب اتنے ڈیمیجز ہو چکے ہیں اور اتنے اس کے پرابلمس یہاں پہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ ایران کے عوام بھی اندر سے آوازیں دینی شروع ہو گئے کہ جناب انف از انف اینڈ وی شوڈ لائک گو فار اے ٹروس. یہ ٹروس ہوگا نہیں ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر احمد سعید صاحب جو کہ میری ٹائم ایکسپرٹ بھی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایران کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. ایران جناب ڈاج کرتا ہے، ایران جو ہے غلط بیانی سے کام لیتا ہے، ایران جو ہے جناب اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں فل فلیج سٹرائک ہوگی جناب اسرائیل کے ساتھ مل کے. ٹرمپ کا یہ کہنا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں جناب کہ ایران کے ساتھ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اسرائیل کے ساتت مل کر ہم سٹرائکس کریں گے. کیا ایران کے اندر ابھی بھی اتنی سخت ہے؟ اس کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو اس کے سارے جو اندر کے عوام کی آوازیں ہیں وہ بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ انف از انف اور اب ٹروس کی طرف جانا چاہیے اور جناب کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جس سے جناب امن قائم ہو سکے. 47 ایئرز ہو چکے ہیں جناب یہ ایشو کھڑا ہوا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. پاکستان نے اپنی کوششیں کی، پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، پاکستان وینٹ آؤٹ آف دا وے اور جا کے اس نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھایا اور جناب MOU بھی سائن کروایا. لیکن ابھی بھی پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے یعنی کہ امریکہ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے چاہتا یہ ہے کہ نہیں، ہم اعتبار نہیں کر سکتے ایران پہ. اگر یہی سچویشن رہتی ہے اور اسی طرح جناب حالات رہتے ہیں تو جنگ مزید پھیلے گی، مزید اس میں پرابلمز کریٹ ہوں گے. اور بات چیت کا سلسلہ جو کہ ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ جناب بینگ اے اسٹوڈنٹ آف DSS مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ World War I ہو 2 ہو، کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا میں کسی جگہ بھی، وہاں پہ ڈپلومیسی کے چینلز کھلے رہتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ایک ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جس میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے. یہ ختم ہوگا نہیں ہوگا، اس میں میں بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر احمد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ میری ٹائم ایکسپرٹ آلسو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب ایک سلسلہ بند ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے جس طرح آج ٹرمپ بول رہے ہیں، اور وہ دوسرا یہ کہ مطلب کہ دے تھنک کہ جناب ایران کے جتنے بھی ایسٹس ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی ہنٹ کریں گے، ان کو بھی ٹریس کریں گے اور ان کے پیچھے بھی جائیں گے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسا سٹیپ لینے جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران پہ کہ وہ پھر بہت ہی کوئی ڈینجرس سچویشن بن جائے گی. ایسا ہی ہے یا ایران جو ہے اپنا چانس مس کر چکا ہے؟ ایران ہیز مس دا بوٹ جو اس کو چانس ملا تھا MOU کے بعد. میرے خیال میں 2-3 پوائنٹ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہے پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں نا تو. ایک تو یہ ہے کہ 28 جولائی کو جو لینڈسے گراہم کی فیونرل پروسیشنز ہوئے جی، اس میں بڑی 3 اہم شخصیات وہاں گئی ہوئی تھی. ایک نیتن یاہو صاحب وہاں پہ تھے اور اس کے بعد زیلنسکی پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ کے ڈیفنس منسٹر تھے فیصل صاحب. تو یہ ملاقاتیں میرے خیال میں اس کے بعد اگرچہ ون آفٹر دی ادر ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد سے جو باڈی لینگویج ہے وہ چینج ہوئی ہے. یہ ایک جس میں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ شاید امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، یا وہ ایک ایسی وار میں پھنس گئے جہاں دھکیل دیا گیا اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے، واٹ ایور اسٹریٹجی دے آر کمنگ اپ ود. ایک تو یہ ہے مطلب امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. بالکل اس نے جناب امریکہ ہیز گون مور اسٹرانگر اینڈ امریکہ از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک ان اے بگ وے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو ایران ہے آئسولیٹ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل. وہ جیسے آپ نے کہا نا چیس بورڈ پہ اگر ایک چال بہت عرصے تک رہے اور اس میں ایک مورا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے تو اگر وہ ہلے نہیں تو پھر پٹ بھی جاتا بعض دفعہ. تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ایک بندش ہے نا،
کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنی ٹوٹل جو اپنی اس کی اسٹریٹجی ہے وہ اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ ایران اگر یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا یہ ٹیکٹکس نہیں ہے، یہ کولیٹرل ہے، تو اس کے اوپر اس کا پورا انحصار ہے. ٹھیک. باقی ظاہر ہے اس کی اپنی ایکسس آف ریزسٹنس بھی ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ایران کو آئسولیٹ کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کو ریورس پین لے کے آنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. سو امریکہ اگر ایران کے لیے دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کی اکانومی. ٹھیک ہے. تو جن جن علاقوں سے، جن جن جگہوں سے ایک اکانومی کا اس کا راستہ ہے اب، یا اس کے جو ایکسس تھے، ریزسٹنس کے، ان کے اوپر اٹیکس شروع ہو گئے ہیں. چاہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو کیسپین سی کو بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کیسپین سی کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی تھی. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، بڑا عرصے سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ اور میں، کہ جناب کیسپین سی ایک ایسا لائف لائن بنا ہوا ہے ایران کا، اور اس کی طرف کوئی جا نہیں سکتا. مطلب وہاں پہ کوئی فوج نہیں جا سکتی، کوئی جناب کسی کا اور عمل دخل نہیں ہو سکتا ادر دین رشیا، یا وہ جو 2-4 اسٹیٹس ہیں جو دوز ہو پارٹیڈ ویز فرام سوویت یونین، اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. سو یہ ابھی جو اسٹرائک ہوئی ہے ایران کے ویسل پہ، اور وہ بھی یوکرین کی طرف سے، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ جناب فیونرل پہ جناب وہاں پہ یوکرین کا صدر بھی زیلنسکی بھی پہنچا ہوا ہے، سارے پہنچے ہوئے. سو یہ بہت سے سگنلز ہیں جو آ رہے ہیں، جس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پہلے کیسپین سی از دا نیکسٹ ٹارگٹ، اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا. کیسپین سی کی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک اٹس اے لیک، اٹس ناٹ ایکچولی سی. جی جی، چلے. تو کوئی اس کا وہ کسی اور سی کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ کنفائنڈ ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ اثر رسوخ ظاہر رشیا کا ہے. تو رشیا اور ایران کی جو پہلے جب یوکرین وار زور پہ تھی تو ہم نے پڑھا اس وقت کہ ان کے اپنے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے ایران کے جو ڈرونز تھے وہ رشیا گئے، تو یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی. تو اب ریورس جو ان کی آپس میں ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ ان کی ایک اسپائنل کارڈ بنی ہوئی تھی، تو اب اس کو ہرٹ کیا گیا. یعنی کہ اٹس مور دین 1000 کلومیٹرز اوے، جہاں پہ 3 شپس کو انہوں نے، 2 تو خیر ان کے وہ تھے رشین تھے وچ واز کیرنگ دی کارگو، اور ایک رشیا اور ایک ایران کا، اور ایک ان کے ساتھ چھوٹی میزائل بوٹ تھی. میزائل بوٹ تو ڈوب گئی. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ٹارگٹنگ ہونے کے بعد اس کو از اے وار تھیٹر. اس کے 2 کنوٹیشن، ایک تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے تھریٹ کر دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کنورجنس آف 2 وار زونز، یہ بھی ایک بڑی ایک ڈفرنٹ. اب اگر یہ وار زون اس وار زون کے ساتھ ملتا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں یورپ جو ہے، ظاہر ہے پھر یورپ کے انٹرسٹ بھی تھریٹن ہوں گے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ نیٹو جو بہت عرصے سے اپنے آپ کو بیک یارڈ میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے شاید وہ اس ایریا میں بھی اپنے آپ کو اپلائی کرے. 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو پہلے دن سے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ کیسپین سی از ویری امپورٹنٹ، از اے لائف لائن فار ایران. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو آج پروف ہو گیا. ٹھیک ہے، آفٹر لائک 6 months یہ پروف ہونا شروع ہو گیا. تو میں تو 6 مہینے سے یہ شور مچا رہا تھا. بالکل آپ نے کہا تھا، آئی ریکلیکٹ. تو اس وقت کسی کی نظر نہیں تھی اس پہ. ناؤ ابھی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے، یا یہ جاننا چاہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے تو سمندروں میں زندگی گزار دی، کیسپین سی پہ بھی جنگ ہوگی تو اس میں یوکرین بھی شامل ہو جائے گا. یوکرین جو ہے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہٹ کرے وہاں پہ جتنی رسد ہو رہی ہے وہاں سے کیسپین سی سے فار ایران. تو اس کا مطلب ہے رشیا بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس جنگ میں، یا رشیا کے بھی تو انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے نا جی. تو پھر مطلب کہ یہ اور مزید پھیل جائے گی جنگ. جی، انٹرسٹ تو یقینی طور پہ رشیا کے بھی اس میں آ جائیں گے. اور پھر یہ جو آپس میں ان کی ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر رشیا نے کہا تھا کہ ہمارے پیکٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ہرٹ ہوگا. تو اس حوالے سے رشیا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ابھی تو فی الحال تو دونوں نے اس پہ ریسٹرینٹ شو کیا. رشیا نے بھی اس پہ جو ہے اس پہ ایک قسم کا دماغشی دیا اور کوئی فزیکل ریئیکشن نہیں کیا. دوسری طرف ایران نے بھی اس کو بھی فی الحال ریسٹرینٹ شو کیا.
تو میرے خیال ہے دونوں کو اس بات کی بڑا سمجھ ہے کہ یہ نئے فرنٹس کھولنے سے ان کی جو اوور آل اسٹرینتھ ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگی. تو میرے خیال میں وہ فی الحال اس طرف نہیں آنا چاہ رہے، لیکن یہ ایک بڑا فرنٹ کھلا ہے. اور یہ اس لیک کو بھی یہ لیک بھی ٹارگٹ، کیسپین سی جو ہے یہ بھی ٹارگٹ ہوگی. جی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایران کا ویک پوائنٹ اس وقت اس کی اکانومی ہے. تو اکانومی کے سارے جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں ان کو روکنا اس وقت امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. نمبر 1 کہ ایران کے جتنے بھی ان اینڈ آؤٹ اس کے بارڈرز کے تھرو ہے یا سی کے تھرو ہیں ان کو بند کیا جائے. تو IRGC جو ہے وہ کیا 100% ریفلیکٹ کرتا ہے ایرانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، یا وہ اس کا IRGC کا ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے؟ دیکھیں IRGC ان کی اوور آل جو اسٹیٹ مشینری کا بڑا اگریسو ایلیمنٹ ہے. جی ہاں. تو وہ اگریسو ایلیمنٹ اپلائی ہوتا ہے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک جہاں جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ، اب جیسے اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر انہوں نے لوکل لاز پاس کر کے اپنی ٹیریٹوریل واٹر کے اندر انہوں نے جو ان کی ایرانی سپریم کونسل ہے اس کے تھرو انہوں نے اس کو امپاور کر دیا ہوا ہے کہ IRGC از ریسپانسبل فار دا اسٹیٹ آف ہرمز. ٹھیک ہے. تو یہ سلیکٹڈ اپلیکیشن ان کی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جہاں جہاں ان کو ہارڈ پاور اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ IRGC کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب سے جو علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے تو وہاں پہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہے وہ بھی زیادہ اگریسو ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں کچھ زیادہ آپ کہہ لیں کہ IRGC میں بھی اسٹرینتھ پل ان کی ہے اس سے. یہ کتنا عرصہ یا اس پہ اگر رشیا نہیں پہنچا سکتا یا ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اگر رشیا ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا ایران کو کسی نہ کسی وجہ سے، ہائپرسونک آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بلسٹک میزائل سسٹم بھی ایران کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا، رشیا کر رہا ہے ابھی بھی. اور اگر وہاں سے سپورٹ آنی کسی حد تک بند ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ سسٹین کر جائے گا ایران یہ بڑے اٹیکس جو ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ایران کے اوپر؟ ابھی لگ ہی رہا ہے کہ تھوڑا سا پروٹیکٹڈ وار ہوگی، آگے چلے گی. ابھی جس طریقے کا 28 کے بعد اگر دونوں یعنی کہ امریکہ اور رشیا اور امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں مل کے اگر اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر تو ایران کے اندر اور ادھر سے سپلائی بھی آنا بند ہو جاتی ہے رشیا کے تھرو، رشیا سے ایران کو کیسپین سی کے تھرو. تو اور بھی روٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، لینڈ روٹس بھی ہوں گے، لیکن ادھر سے آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے پریشر ایران؟ دیکھیں ایران پہ اس کا اثر تو پڑے گا. اس کو میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ دیکھیں جون 25 میں جب یہ وار ہوئی تھی ایران کی اور اسرائیل کی پریڈومیننٹلی، پھر بعد میں امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، تو اس وقت کے حالات ایران کے اتنے اچھے نہیں تھے. اور وہ 1 to 1 جتنے بھی، اور اس میں جو ٹارگیٹنگ بڑی پریسائز نہیں تھی، اس میں بہت ساری ان کے ضائع ہوئے میزائلز بھی اور ڈرونز بھی. اور اب 8-9 مہینے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سڈنلی دیر از اے چینج. اتنا چینج ہے کہ ان کے ایک ڈرون جو ہے وہ ایک کھڑکی کو جا کے مارا جس کے اندر، جس گھر میں امریکن رہ رہا ہے. یہ جو گلف کے اندر پریسیشن سٹرائکس ہیں، اور اسی حوالے سے پھر جو بلسٹک میزائل کی سٹرائکس ہیں وہ بھی بڑی پریسائز ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر یہ ساری سپورٹ تو آئی ہے کہیں نہ کہیں سے. اور گلوبل ریلیشن شپ میں گریٹ پاورز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں. تو اسی حوالے سے ظاہر ہے جو ایمرجنگ پاورز ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، وہ بھی اس اپرچونٹی کو دیکھ کے استعمال کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ایران کے لیے ضروری ہے، ایران کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی قیادت ہے کہ اس قضیے کو کتنا بڑا اور لے کے چلنا ہے، کیونکہ آگے چل کے جو اٹریشن ہونی ہے، ابھی دیکھیں آج رات سے، بلکہ ابھی سے سٹارٹ ہو گئے دوبارہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ اس کو ریزیوم کر دیا سٹرائکس کو. تو اب یہ سٹرائک سسٹمیٹکلی چلتی رہیں گی، تو اس میں ظاہر ہے
اب اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اب ایران کی جو ریفائنری ہے اسپیشلی جو کیشم آئلینڈ ہے یا اس طرح کی بہت سی اور ایریاز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. تو اگر انڈسٹریل ہبس کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ ریکوریبل لاس ہوگا ایران کے لیے, اور یہ بہت بڑا ایجز ٹو کم ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم آئے گا. تو میرے خیال میں یہ پریشرز آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کتنا لیتی ہے اور کیسے آگے چلتی ہے. یہ ایک واٹ آر دا چانسز آف بوٹس آن گراؤنڈ, مطلب کہ اس میں کتنے چانسز ہیں کہ الٹیمیٹلی ناٹ رائٹ ناؤ, لیکن مطلب کہ تھوڑی سی وار گیمنگ اگر کی جائے تو وہ اس میں بوٹس آن گراؤنڈ تو ٹھیک ہے, مشکل کام ہے, اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, لیکن واٹ آر دا چانسز کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو سکتے ہیں, بوٹس ایران پہ اتر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہے گا. بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے یقینی طور پہ آپ اتنی اٹریشن کر دیں وہاں پہ کہ ان کی ان ٹوٹیلٹی ریزسٹنس ہی ختم ہو جائے, IRGC جو ہے وہ ساری, لیکن وہ مناسب میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. جتنے انڈر گراؤنڈ انہوں نے اپنے سیٹ اپس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی پروڈکشنز پوری جو فیکٹریز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں میزائل اور ڈرونز کی, اور وہ اب کتنا لاسٹ کرتی ہیں جو پہلا آپ نے کوشچن کیا تھا اس کے ساتھ وہ بھی ایک لنکڈ ہے. لیکن اس سارے قصے میں میرے خیال میں امریکہ کے لیے آبجیکٹیوز میں سے یہ چیز کہ بوٹس آن گراؤنڈ لانا ایک عزت کی بات کے طور پہ تو کر سکتے ہیں. سول سپر پاور ہے امریکہ, از اے سول سپر پاور, لیکن اگر از اے اسٹرینتھ, ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا ریالٹی چیک. لیکن اگر وہ اس کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں ایران کو جسٹ لائک دیٹ, تو وہ بھی تو اس کی بھی ریپیوٹ اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اگر وہ آبجیکٹیوز پریشر ڈالنے کے ایکچولی تو لانا تو ٹیبل پہ ہی ہے نا ایونچولی, جو بات چیت ہونی ہے ان دا پوزیشن آف اسٹرینتھ ہو گیا نا, ان دا پوزیشن آف اسٹرینتھ, ٹھیک ہے. تو اس میں اس ایک فلپ کی وجہ سے, بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی وجہ سے, اگر ان کے باڈی بیگز اتنے زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں تو یہ فلپ دوبارہ سوئنگ بیک بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں امریکہ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ بوٹس آن گراؤنڈ از ناٹ این آپشن, اور یہ پریشر جو ہے ان کے لنکس کو سارا ختم کرنا, اور یہ اب اس میں دیکھیں ریٹیلیشن میں ایران بھی اپنے کارڈز جو ہے نا وہ انفولڈ کرتا جا رہا ہے. جیسے باب المندب کو انہوں نے سٹارٹ کیا, تو باب المندب کے بعد ابھی جو 2 دن پہلے جو ایجپٹ کی جو پورٹ ہے دمیٹا, وہاں پہ اٹیک ہوا. اب وہ اتنا دور میڈیٹرینین کے اندر جہاں سے سوئس کینال سے تقریباً 5 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے یہاں سے لیک آف ہو رہا تھا. تو اب ایران بھی جو ہے نا وہ سارے لیک آفس بند کر رہا ہے. اس نے ادھر سے بھی بند کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ جب اٹیک ہو گیا تو ظاہری بات ہے وہاں سے آئل کا نکلنا مشکل ہوگا. باب المندب کو کنٹرول کر لیا, اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیا, تو دیٹ مینس ان ٹوٹیلٹی جو 21 ملین بیرل پر ڈے آف ٹوٹل آئل ہے وہ رک گیا ہے. تو یہ ایک ایران کے ہاتھ میں یہ ہے, اور دوسری سائڈ پہ امریکہ اب اس کو اکنامکلی چوک کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ریسنٹلی ہمیں بتایا تھا کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے ایران کے میزائل سسٹم, کتنا ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ, کتنے ڈیمیجز ہو چکے ہیں ملیٹریلی, ان کو کتنا سیٹ بیک ملا ہے ایران کو. آپ نے AIS سسٹم کی بات کی, جی لاسٹ ٹائم ہم نے ساری جی ہاں, تو آپ نے پوری ڈیٹیل میں ہمیں ایک ڈیٹیل دی تھی. اب وہ ساری سسٹم اگر ڈیمیج ہو چکے ہیں تو پھر مطلب کتنے عرصے میں اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ کھلوا سکے گا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. ابھی امریکہ نے ایک اور کام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایران نے اپنی سائڈ پہ جو ٹریفک لین کھولی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس میں سے آپ گزر سکتے ہیں, تو اب امریکہ نے یہ کہا کہ اس سے جو گزرے گا اس کو ہم روکیں گے. اچھا. اور اسی کیس میں پاکستان کے LNG شپ یس ناؤ دے ہیو اسٹاپڈ کہ جی اب ہم وہ بھی الاؤ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈبل بلاکیڈ ہے وہ اب ہرٹ کرنا شروع کرے گا دنیا کو بھی, اور ایران کو تو کرے گا ہی کرے گا, ظاہری بات ہے. اب دیکھیں پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارا ایک LNG شپ جو کہ قطر سے آ رہا تھا وہ ایران سے تو ہماری نیگوسیشن اور وہ سارا سلسلہ چلا اور وہاں سے نکل کے باہر آ گیا, لیکن امریکہ نے روک دیا, اس نے کہا نہیں جی دس کانٹ گو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اور زیادہ ملٹیپلائی ہوں گی. پاکستان کے لیے یقینی طور پہ ایک پریشر ہے, اور پاکستان کی جو نیوٹرلٹی ہے یا پاکستان کی جو ثالثی کی پوزیشن ہے وہ اسی چیز پہ ہنج کرتی ہے کہ دونوں سائیڈوں کا اعتماد بحال رہے. اور اگر پاکستان نے کسی حوالے سے ایک سائیڈ پہ بھی اگر اپنے آپ کو اوورٹلی
یا کسی حوالے سے سائڈ پہ آنے کی کوشش کی. میرے خیال میں تو پھر پاکستان کی جو ثالثی والی پوزیشن ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی. اچھا، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی جی. یہ لیکن ثالثی پاکستان کو دیکھیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی تو دیکھنا ہے. ثالثی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کس حوالے سے ہمارے لیے کتنے پرابلم میں آتے ہیں. اب جیسے پاکستان نے یہ جو 14 نیشنز کی ایک ملٹی کنٹری ایک انہوں نے کولیشن بنائی ہے اس کے لیے، باب المندب کے لیے، تو اس کولیشن کے اندر پاکستان بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، قطر ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، ٹرکی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ بڑا اچھی میڈیشن کا کردار ادا کرتا رہا ٹرکی، لیکن جہاں پہ F-35 اس کو مل گئے امریکہ کی طرف سے، کہتے ہیں جی ہم دے دیتے ہیں، سینکشنز لگائی تھی آپ پہ، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ جو ہے S-400 جو ہے وہ UAE کو دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی کیا ٹرسٹ کرے گا ایران ٹرکی پہ اگر نیگوسیشن شروع ہوتے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ؟ ہی نہیں. ویری کوئکلی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی میرے خیال میں یہ ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ٹرکی کے اپنے مسائل ہیں، ٹرکی کی اپنی ایک ہسٹری ہے ود رسپیکٹ ٹو سعودیہ، ود رسپیکٹ ٹو ایران، اور ان کی جو بیچ میں رشیا کے ساتھ بھی سلسلے شروع ہوئے. تو اب جو لاسٹ نیٹو کی کانفرنس انقرہ میں ہوئی اس میں انہوں نے ضرور کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ٹرکی جو ہے وہ ون آف دا نیٹوز کنٹری ہے جو ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کی ایکسیپٹنس تو بڑھ رہی ہے امریکہ کے حوالے سے. اچھا، کیونکہ ایک کسی سے میں نے ذکر کیا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ جناب کوئی بات کی، دس از آن دا لائٹر سائڈ، سو وہ میں ان سے بات کی، میں نے کہا ٹرکی از ان دا فریج، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یس ٹرکی از اے نوٹی بوائے آف یورپ. تو گل میں کچھ کر رہا سا، وہ کچھ کر رہا سا. اینی ویز سمجھ اور سوچ کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ڈاکٹر صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جناب کہ الٹیمیٹلی جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں ٹیبل پر ہی، اور جتنے بڑے مرضی کانفلکٹ ہو، جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو، ٹیبل پر ہی سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں چیزیں. اور ان دس پرٹیکولر کیس اگر جتنی جلدی ٹیبل پہ آ جائے ایران تو بہتر ہوگا، کیونکہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں آلریڈی ایک چانس جو ہے ایران مس کر چکا ہے. اب میرے خیال میں اس کو چانس مس نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کر لینے چاہیے، the sooner the better. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.